یہ جو لوگ مجھے بول رہے ہیں نا کہ فاطمہ اور اس کی ماں بڑے غریب ہیں جی، ان کی ہیلپ کرو، تو غریبوں کے پیچھے پڑ گیا. آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں. اس کا جو باپ ہے نا، فاطمہ کا باپ حسن رضا خان، ٹھیک ہے، ان کا جو باپ ہے یعنی کہ فاطمہ کا جو دادا جی ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، رشید احمد خان جتوئی، ون آف دا ریچسٹ مین ان ہز علاقہ، رحیم یار خان، ٹھیک ہے، گلشن عثمانیہ، گوگل پہ ان کی ہسٹری موجود ہے. کروڑ پتی فیملی ہے یہ. اور یہ جو باپ ہے اس کا، جو آپ کہتے ہیں بڑی غریب ہے جی، یہ بڑی غریب ہے جی، عائشہ الہی تو فاطمہ اور جناب حسن رضا خان کروڑ پتی ہیں. ان کے بینکوں میں کروڑوں روپیہ پڑا ہے. نہ جانے کتنی گاڑیوں کے یہ مالک ہیں، کتنی پراپرٹیاں ہیں. اپنے جو رشید احمد خان صاحب کی وفات کے بعد جو پراپرٹی ساری سیل ہوئی ہے، کروڑوں میں ان کو حصے ملے ہوئے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو میں ننگا کروں گا. اب تم آؤ ذرا سامنے، آؤ آؤ میں بتاتا ہوں. آج السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے، رہے ہیں، خوش باد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ پاک آپ کو ہر کسی دکھ مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے. سٹارٹنگ میں آپ لوگوں نے کلپ دیکھا ہوگا جو آج کل ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ملکو اور آشا لوگوں کا. تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس بندے نے جو باتیں ان کی ہیں نا، وہ بالکل سچ پہ مبنی ہیں. کیونکہ ایک ملکو نے یہ حقیقت نہیں بتائی ہے، بلکہ کہ کافی زیادہ اور لوگوں نے بھی مجھے انفارمیشن دی ہے کہ رحیم یار خان نے جو سب سے رچ خاندان ہے، وہ خاندان ہے ان لوگوں کا. جو آشا کا سسر تھا نا، بالکل ملکو بھائی نے صحیح بولا ہے. جو آشا کا سسر تھا وہ بہت زیادہ امیر کمیر بندہ تھا، اور اس کے مرنے کے بعد ان کو جو وراثت ملی ہے نا، وہ بھی اچھی خاصی کروڑوں میں وراثت ہے. پھر جب اچھا خاصا گھر بنے اور پھر انسان اس طرح کی اپنی عزتوں کا سودا کیوں کرے؟ بالکل یہ عزتوں کا سودا ہے. ایک باپ اور ماں اپنی بیٹی کو سرے بازار ننگا کر رہے ہیں. اس طرح سے کوئی غریب غربا بندہ بھی جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا نا، وہ بھی اپنی بیٹی کو اس طرح سے بے پردہ نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر عفان کیسر بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل 100% سچی بات ہے. اور وہ واحد بندہ ہے جس بندے نے آواز ہمارے ساتھ اٹھائی ہے اس برائی کو ختم کرنے میں. آگے چل کے آپ لوگوں کو ڈاکٹر عفان کیسر بھائی کی بھی نئے کلپ جو آئے وہ میں نے لگائے، وہ بھی آپ سنیں دیکھیں. اور سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. اسکپ نہیں کرنا ہے، ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، کیونکہ آگے بہت اہم ہی باتیں ہیں. اس طرح اگر آپ نے اسکپ کر دی تو وہ آپ ساری نہیں سن سکیں گے. اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ پریس کریں. تو راتوں رات جس طرح سے یہ بے حیائی ہو رہی ہے، آج میں نے وہ کلپ نہیں لگایا ہے، لیکن میرے پاس اس کا دوسرا وہ پڑا ہوا ہے کلپ، جس میں فاطمہ نے 2 مردوں کے ساتھ میچ لگایا. ان 2 عورتوں نے، 2 لڑکیوں نے لڑکوں کے ساتھ بھی لگایا ہوا ہے. 4 کا گروپ ہے اور چاروں یہ پنشمنٹ والا میچ کھیل رہے ہیں. تو جو بچی ابھی اس نے دوپٹہ اوڑا ہوا ہے، یہ بھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، چلو شکر الحمدللہ کہ آج اس نے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہے. ماں اور باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اپنی بیٹی کے سر سے خود نوچا دوپٹہ اور نوچ کے پھینک دیا. کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ کچھ بھائیوں نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں نا، بالکل سچی ویڈیوز بنائی ہیں، جن میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب فاطمہ نیچے سے کام پونچھا لگا رہی تھی، جھاڑو لگا رہی تھی، اس میں کوئی تک بھی نہیں بنتی تھی. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جو دکھایا جائے. جس طرح سے کل اس عورت کا میں نے کلپ لگایا ہوا تھا، اپنے ہسبینڈ کو پانی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں پانی پی رہی تھی. ان کے بابا نے کہا کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے، میں نہیں پانی پینا ہے. اچھا، کون ایسا بندہ ہے جو اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہ رکھے، عزت کی چادر نہ ڈالے اور اس کو بے عزت کر کے سرے بازار؟ یہ آج کل ہمارا معاشرہ گدھ کی صورت اختیار کر ہے. گدھ پتہ ہے کہ مردار پہ گھومتی ہے اور ہمیشہ وہ مردار کا گوشت کھاتی ہے. اسی طرح یہ گدھے، یہ عورتوں کو نوچ کھاتے ہیں. مرد، ہمارے معاشرے کے مرد جو ہے نا، عورتوں کو نوچ کے کھاتے ہیں. اور پھر اس طرح کے معاشرے میں اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار کر، ایون کہ اپنی بیٹی کو میک اپ کر کے تیار کر کے، اس کے بال کروا کے، پھر اس طرح کے لوگوں کے سامنے پھینک دینا. مجھے بتائیں کہ اس طرح کوئی ماں اور باپ کر سکتا ہے؟ یقیناً آپ لوگ یہ بولیں گے کہ نہیں، کوئی ماں باپ اس طرح گوارا ہی نہیں کر سکتا. جی، اس کی ماں، ہزاروں سوال اڑتے ہیں عائشہ پہ کہ کیا یہ فاطمہ کی ماں ہے؟ کیوں اس نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے کیا؟ آج ایک اور بھی مجھے کلپ ملا ہے، آپ یقین کریں نا، میرا یہاں پہ لگانے کا دل تو نہیں کر رہا ہے، لیکن شاید میں نیکسٹ ویڈیو میں لگا بھی دوں، آپ لوگ دیکھیں گے اور زیادہ رہ جائیں گے.
کہ اس طرح سے لوگ اس فاطمہ کے پیچھے ہی کیوں بڑھیں، کیونکہ اس فاطمہ کے پیچھے ہم لوگ صرف نہیں ہیں، ہم لوگ ان لڑکیوں کے پیچھے ہیں جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے لوارسوں کی طرح یہاں پہ نکل آئی ہیں اور ٹک ٹاک جیسے کنجر خانے پہ وہ مجرا کر کے لوگوں کے مردوں کا دل بہلاتی آپ کو ملیں گی۔ کیا ہمارے اسلام یہی کہتا ہے کہ یہ آشا تو ملکو بھائی پہ آگ بگولا ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان سے سچ کیوں نکل رہا ہے، وہ ہماری کرتوت معاشرے کو بتا کیوں رہا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ میں واقعی ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے کہ ان عورتوں کے اصلیت لوگوں کے سامنے لائی ہے۔ اچھے خاصے گھر کی مالک ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، ہر کچھ ان کے پاس ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی اس ولیج میں رہنے کے لیے گئے، لوگوں کو دھوکہ دیا، اچھے خاصے لوگوں سے پیسے بٹورے، اور آخر میں ملا کیا آشا کو؟ ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب اور یہ ہم سنیں۔ ننگے ہو بھی نہیں رہے لیکن اصل میں ہم اندر سے ننگے ہیں۔ کسی بندے کو بھی میرے ایگزیکٹ فیملی ممبرز کی تعداد نہیں پتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فیملی ویلاگنگ نہیں۔ کسی بندے کو یہ نہیں پتا کہ میرا بیڈ روم اندر سے کیسا دکھتا ہے، ایکسیپٹ اگر کبھی بیٹھ کے میں نے کوئی اویئرنیس ویڈیو بنائی ہو تو اس نے پیچھے دیکھ لیا، میں دکھایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کچھ اور۔ تو اس لیے ہم لوگ پتہ نہیں کس کلچر کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں پھر کہوں گا اپنی ماؤں سے کہ بیٹیوں کی صرف نصیب کی دعا نہ مانگیں، یہ بھیڑیا زدہ ڈیجیٹلی مورلی کرپٹ معاشرے میں ان کے نصیب کو پروٹیکٹ کرنے کی دعا بھی مانگیں، اور ان آن لائن ایپس پر قطعی رشتوں پر بھروسہ نہ کریں اور اپنی بیٹیوں پر چیک رکھیں۔ یہ جو اب دور ہے یہ بہت گندا دور ہے، مطلب دس دور فار پاکستان ود مورل کرپشن، حرام حلال کی تمیز ختم ہو جانا از لائک اینی تھنگ جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ خطرناک ترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ پاکستان کی اکنامک حالات اور پاکستان کے حالات سے زیادہ ورچولی بھی جو تضاد ہو رہا ہے نا ہمارا ویسٹ کے ساتھ، کہ ہم ان کے ساتھ ننگے بھی ہونا چاہ رہے ہیں اور ہم ننگے ہو بھی نہیں رہے لیکن اصل میں ہم اندر سے ننگے ہیں، اس نے بہت زیادہ تباہی مچا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بڑی بربادی کا شکار ہیں۔ ان آن لائن رشتہ ایپس کی جھوٹی ایپس جو ہیں ان کی تباہی سے اپنی بچیوں کو شوگر ڈیڈی، کیٹ فشنگ اور لیونگ ریلیشن شپ جیسے کلچر سے بچائیں، نہیں تو وہ بربادی ہے۔ پھر ایف آئی اے سائبر کرائم میں جا کے کیسز دیکھ لیں، جب یہ لڑکیاں گوڈوں میں منہ دے کے روتی ہیں اور ان کی ننگی تصویریں، اور پھر ہراسمنٹ کے نہ ختم ہونے والے سلسلوں سے گزرتی پھر پتہ نہیں کہاں آگے نکل جاتی ہیں، وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ بیٹیوں کو بچائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یو ہیو ٹو اسٹاپ آل دس گند ننگ دھڑنگ۔ اس سے 8 سے 18 سال کا ایک معاشرہ برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، تباہی آ رہی ہے، اور یہ تباہی سب برباد کر دے گی۔ ہاں بھائی، انڈیسنٹ ٹک ٹاکروں سٹرائکیں مارو گے، یہ سٹرائک مار رہے ہو تم، شیم آن یو۔ مطلب ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ آئی فون 16 کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ڈکی صاحب نہیں ہے معاشرے کو ضرورت، سسٹرولوجی وی ڈو ناٹ نیڈ، اینڈ آل دوز انڈیسنٹ پیپل جو کہ ناچ گانا گند فحاشی پرموٹ کر رہے ہیں، 8 سال کی 9 سال کی بچیاں آ کے تم لوگوں کے نام لیتی ہیں ہمارے سامنے، تم نے ان کے ذہنوں میں گند کا بیج بو دیا۔ یہ ایک نسل ہوگی جو اپنے ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی تمہاری وجہ سے، 1 2 3 پلے کی وجہ سے، جو بیگم کی چھاتی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نہیں سوچتا کہ سامنے کیمرہ کھلا ہوا ہے، شرم نہیں آتی، نکاح میں ہے وہ عورت۔ یہ جو گند تم نے پھیلایا ہے، اگر اب تمہیں روکا جائے تو یہ کرو گے؟ یہ جہاد ہے، جہاد ہے تو جہاد سے یو ہیو ٹو اسٹاپ آل دس کنجر پنا، یو ہیو ٹو اسٹاپ آل دس گند ننگ دھڑنگ۔ اس سے 8 سے 18 سال کا ایک معاشرہ برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، تباہی آ رہی ہے، اور یہ تباہی سب برباد کر دے گی۔ پلیز سوچو، تم لوگوں کے گھروں میں بھی آگے نسلیں ہیں، تمہارے بھی یہ بچے جن کو تم نے کنٹینٹ کریٹر کے طور پر پیدا کیا ہے، بچوں کے طور پر پیدا نہیں کر رہے، ان کے ساتھ تم ناچ گانے والی ویڈیوز ڈال رہے ہو۔ یہی نسلیں کل کو تمہارے سامنے بڑی ہو کے تمہارے آگے آئیں گی، کھڑی ہوں گی تمہارے سامنے۔ آج جو ماں باپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، آپ لوگوں کے جو میرے ایج گروپ میں ہیں، آپ لوگوں کو جو پالا ہے آپ کے ماں باپ نے وہ آسان تھا، اب دور بہت برا ہے۔